بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دین کا کام کرنے کے لیے مسجد یا کسی مسلک کے ساتھ اختلاط ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مسجد تو صرف عبادت کے لیے ہوتی ہے، وہاں 5 وقت ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ باقی جو مسائل کوئی فرقے جو ہوتے ہیں، دیکھیں جو کامل جماعت ہوتی ہے نا، کامل وہ رسول کی جماعت ہوتی ہے، جس کی رسول خود دعوت اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جو کہتا ہے کہ انی لکم رسول امین، میں تمہارا امانت دار رسول ہوں اور اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں، بلغکم رسالات ربی، اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ لہذا اس جماعت، اس تنظیم کی بنیاد اللہ تعالیٰ رکھواتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ اللہ کی نگرانی میں اس کی ساری جو نشوونما ہو رہی ہوتی ہے، جہاں غلطی ہوتی ہے اس کے لیے تنبیہ بھی آتی ہے، اصلاح کی آیتیں بھی آتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ بہترین دور میرا دور ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد اس کے بعد کی پھر کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ تو لہذا کامل مسلک، کامل جماعت، کامل تنظیم آپ کوئی نہیں ہو سکتی، نہ کامل انسان آپ کو ملے گا، نہ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری جماعت ہی جنت میں جائے گی یا ہم سب جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر چلیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسوہ کو اپنائیں، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، کوشش میں رہنا ہے۔ جو آج ہم بات آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یا کریں گے، اس کے بارے میں ہمیں اس بات کو کے امکان کو مانتے رہنا ہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری تحقیق ہے، یہ ہمارا مطالعہ ہے، یہ حاصل مطالعہ ہے۔ آج یا کل ہماری کوئی غلطی ہمیں بتا دیتا ہے یا نشاندہی کر دیتا ہے تو ہم اس کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یو ٹرن لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہر وقت اپنی اصلاح، ہمارے لیے وہ انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے اوپر وہی نہیں آ رہی۔ لیکن جب آپ کسی مسلک کے ساتھ یا اس کا جھنڈا لگا کے یا اس کا بیج لگا کے یا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کے سفید کے ساتھ ساتھ اس کے جو سیاہ حصے ہیں نا، آپ کو اس کے بھی نمائندے بننا پڑتا ہے، آپ کو اس کے بھی وکیل بننا پڑتا ہے، آپ کو پھر اس کو بھی حق ثابت کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ طالب علم بن کے زندگی گزاریں، ساری زندگی طالب علم رہیں، ساری زندگی سیکھتے رہیں اور سب سے سیکھتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اور آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ ہر مسلک میں سے ہی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا، ہر مسلک کی تفسیر میں سے بہت کچھ ملے گا، جہاں ان کی ذاتی افراد و تفریح ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو ہر ایک میں سے ہی سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ملے گا، ایسی بات کوئی نہیں کہ وہاں سے آپ کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ اور جب بھی آپ نے کسی بھی عالم کی بات سننی ہے، وہ کسی بھی مسئلہ کا ہو، جو معتدل علماء ہیں نا ان کی بات سنیں، جو انتہا پسند قسم کے ہیں، مناظر قسم کے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی بات نہ سنیں، ان کی نہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی نہ بات سنیں۔ جو معتدل علماء نا وہ ہمیشہ تقریباً وہ درمیانی بات کرتے ہیں، اس میں سے آپ کو سیکھنے کے لیے مل بھی جاتا ہے۔ لیبل چسپاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے وکیل یا کسی کے نمائندے بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کہا کہ جتنے بھی تقوی والے ہیں ان سب کو گروہ گروہ کر کے جنت کی طرف لے جاؤ، ٹھیک ہے نا، فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر، ایک گروہ جنت میں چلے جائے گا، ایک جہنم کی طرف چلے جائے گا۔ تو وہ جو گروہ اس دن مرتب ہوگا نا، وہ پوری دنیا میں سے اللہ تعالیٰ نے چن کے گروہ بنانا ہے اس دن۔ آج تو کہتے ہیں نا ہمارے فرقے کے، ہمارے امیر کی جو بیعت میں وہی جنت میں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے جتنے بھی فاسق فاجر ظالم ہوں گے ان کو الگ گروہ بنا دے گا چن کے۔ یعنی جو صحابہ کی صفوں کے اندر جو فاسق فاجر اور منافق چھپے ہوئے تھے ان کو بھی اٹھا کے اللہ تعالیٰ دوسرے جھرمیوں کے ساتھ ڈال دے گا، ان کا گروپ علیحدہ بنا دے گا۔ اور جو دوسرے خطوں کے اندر ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے جو نیک متقی اور سارے بندے تھے ان سب کو ملا کے، یعنی ایسے لوگ بھی جن کے پاس کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا تھا لیکن انہوں نے دین فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزار دی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ایک گروہ کر دے گا۔
تو بس اللہ تعالیٰ یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کامیاب کر دے. یعنی یہ کسی گروپ کے ساتھ اٹیچمنٹ میں اللہ نے جنت نہیں رکھی، یہ بات ذہن کے اندر رکھے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ چاہے کوئی ایمان والوں میں سے ہو. 4 مذہبی گروہوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، 4 مذہبی گروہ جو اس دور میں تھے. چاہے کوئی مسلمانوں میں سے ہو، چاہے یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، یا یحییٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، ان میں سے کوئی بھی ہو، ان میں سے جو بھی اللہ یوم آخرت کو پر ایمان لا کے عمل صالح کرے گا، ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کے لیے کسی غم اور خوف کا موقع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے، ان کو جنت کی گارنٹی دے دی ہے. یعنی جنت جو اللہ تعالیٰ نے کسی فرقے، کسی جماعت، گروہ کے ساتھ نسبت میں نہیں رکھی. یعنی اگر مسلمانوں کا لیبل لگا کے بھی ایک بندہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعتیں کر رہا ہے، دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک بندہ بظاہر یہودی ہے لیکن وہ اپنی اس تعلیمات کے اوپر عمل کر رہا ہے، اگر تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ چل چکا پھر تو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن وہ کسی ایسے خطے میں ہے کہ وہ دین موسوی کے اوپر عمل کر رہا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، لیکن اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا علم نہیں ہوا، تو اللہ کے اس قانون کے مطابق وہ بھی جنت کے اندر چلا جائے گا. اور وہ بندہ جس کو کسی نبی کی کوئی نبوت، کوئی تعلیم نہیں پہنچی، اگر اس نے جو فطری اخلاقیات ہے اور دین فطرت جو ہے اللہ کی توحید ہے اس کے مطابق اس نے زندگی گزار دی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی جنت کے اندر چلا جائے گا. یہ تو بڑا سیدھا سا ہے. یعنی جنت میں جانے کے لیے تو یہ بڑا سمپل سا قانون ہے. باقی دین کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ لیبل لگانا ضروری نہیں، دین کے طالب علم بنیں، جس کی جو غلطی ہے آپ اس کو صاف بتائیں کہ یہ غلطی ہے بھائی. ٹھیک ہے، جو صحیح بات ہے اس کو قبول کرنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے.